آج کیبنٹ کا انتہائی اہم اجلاس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں منعقد ہوا۔ صوبائی کابینہ کے اس اجلاس میں 25 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آیا۔ 4 ایکس ایجنڈا آئٹم کیبنٹ کے سامنے پیش کیے گئے اور 3 ایجنڈا آئٹم جو ہیں وہ واپس لے لیے گئے۔ آج کی جو انتہائی اہم ترین جو خبر ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا اپنے منشور کے اندر ایک ایسا وعدہ تھا کہ وہ پاکستان کے عوام کو ہیلتھ کور، ہیلتھ سٹرکچر کے ساتھ جڑے وہ تمام جو اصلاحات ہیں اور اکراس دی کنٹری عوام کو صحت مند بنانے کے لیے ان کی مشکلات اور دکھوں کے مداوع کے لیے ریاست مدینہ کا جو رول ماڈل تھا اس کی حقیقی تعبیر دیتے ہوئے آج کیبنٹ کے سامنے 12 کروڑ عوام کے صوبے کے اندر 2 کروڑ 93 لاکھ خاندانوں کو یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے تحت مکمل ہیلتھ کور دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جو آج صحت کے شعبے کے اندر انقلابی منصوبے کا کیبنٹ نے باضابطہ طور پہ منظوری دے کے پنجاب کے اندر بسنے والے ہر خاص و عام کو سرپرستی دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس منصوبے کے تحت پنجاب کے 9 ڈویژنز، 36 اضلاع یکمشت جو ہے وہ یونیورسل ہیلتھ پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ 65 ارب سالانہ کے حساب سے اس کی ہیلتھ کوریج کے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج اس منصوبے کو عوام دوست صوبہ پنجاب کے اندر رہنے والے ہر خاص و عام کو حقیقی بینیفیشری بنانے کے لیے کیبنٹ کی منظوری کے ساتھ ساتھ ایک سب کمیٹی آج انہوں نے ایلوکیٹ کی ہے، اناؤنس کی ہے اور اس سب کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ہماری جو مختلف انشورنس کمپنیز، ان کے ساتھ جڑے ہاسپٹلز اور پھر تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ چھوٹے بڑے شہروں میں اس پروگرام کا دائرہ کار پھیلانے کے لیے بیسٹ پاسیبل جو رول ماڈل ہیں اس کو کس طرح متعارف کروایا جا سکتا ہے، کمیٹی اس حوالے سے اپنی تجاویز دے گی اور اس منصوبے کے حد و حال، اس کا ڈیٹیل ماڈل اور اوورآل اس کے ساتھ جڑے دیگر جو قانونی نکات ہیں ان کو اور زیادہ باریک بینی سے جائزہ لینے کے لیے یہ کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو اپنی تجاویز پیش کرے گی۔ پرنسپلی اس عظیم فلاحی منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے اور کل یا عنقریب جلد از جلد وزیر صحت کے ساتھ
مل کے اس منصوبے پہ آپ کو تفصیل سے ہم اپرائز کریں گے، تاکہ وہ تمام جو ہیلتھ سٹرکچر کے ساتھ جڑا روڈ میپ ہے، مختلف پرائیویٹ ہاسپٹل اور سرکاری ہاسپٹلز کا دائرہ کار ہے، اور پھر بینیفیشریز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں کس طرح ہیلتھ کوریج لے سکتے ہیں، وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو ایکسکلوسیو اس منصوبے کے ساتھ جڑی بریفنگ میں دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ دسمبر 2021 جو ہے اس میں ہم اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مرحلہ وار جو ہمارا ہیلتھ کوریج انیشیٹو ہے یہ الٹیمیٹلی نچلی سطح کے ہر اس خاندان اور اس فرد تک پہنچے گا، اور جو کمٹمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں ان وعدوں پہ عمل کرتے ہوئے یہ ایک سنگ میل جو ہے آج کیبنٹ نے عبور کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایجنڈا آئٹم جو بھکر میں تھل یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارا پسماندہ علاقے جو ہیں ان کے اندر جو ایک احساس محرومی ہے، جو ان کے پاس یکساں مواقع کا فقدان رہا ماضی میں، اس کو ختم کرنے کے لیے کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی یافتہ شہروں کے برابر لانے کے لیے یہ یونیورسٹی جو ہے ایک ایسا روشن چراغ بنے گی جہاں سے پھوٹنے والے جو چشمے ہیں وہ جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ کیبنٹ نے آج ایک اور اہم سنگ میل عبور کیا ہے کہ یہاں سابقہ ادوار میں صرف چند شہروں اور چند مخصوص طبقات تک جو ترقی کا سفر تھا اس کو حکومت نے ہر ضلع تک لے جانے کا جو فیصلہ کیا ہے، آج اس کی عملی حکمت عملی کے تحت سیالکوٹ جو صنعت کاروں کا شہر ہے، سیالکوٹ جو اقبال کے شہینوں کا شہر ہے، سیالکوٹ کا جو تانا بانا فیض احمد فیض سے ملتا ہے، تو اس شہر کے اندر جو پوٹینشل ہے، جو اس کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس شہر کی اپنی کوششیں اور کاوشیں، وہ ایئرپورٹ ہو، وہ آپ کا ڈرائی پورٹ ہو یا دیگر منصوبے ہوں، آج کیبنٹ نے سیالکوٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کی اصولی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت شہر کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں اب ایک آرگنائزڈ پلانڈ سٹرکچر اور روڈ میپ کے ساتھ اس شہر کے اندر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اور زیادہ افیکٹولی آگے لے کے چلیں گے۔ اس کے علاوہ جو لاہور اس وقت دارالخلافہ ہوتے ہوئے، پنجاب کا دل ہوتے ہوئے، ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کا محور اور مرکز بنا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ایک انتہائی اہم قدم ہے کہ ہم نے کس طرح اس شہر کی یہ بے ہنگم جو ہاؤسنگ سوسائٹیز، ان پلانڈ سٹرکچر اور اوورآل جو ہاریزنٹلی یہ شہر پھیلتا رہا، اس کو ورٹیکل ہائی رائز بلڈنگ کے تحت ہم کس طرح ایک تو اکنامکلی وائبل کریں اور دوسرا اس شہر کا جو حسن ہے اس کو بھی مجروح ہونے سے ہم بچائیں۔ تو لہٰذا آج کیبنٹ نے لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے مسودے کی منظوری دی، جس کے تحت جو ہے وہ
کمرشل ایکٹیویٹیز جو انڈر ون ونڈو آپریشن کے تحت یہ اتھارٹی نہ صرف ان اکنامکلی وائبل پروجیکٹس کو دیکھے گی بلکہ انویسٹرز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بھی جو ایل ڈی اے کا بوجھ تھا اس کو کم کرے گی، کیونکہ ایل ڈی اے کا دائرہ کار بہت دوسرے اضلاع تک بھی پھیلا دیا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے کمرشل جو ایکٹیویٹی تھی یا اس کے ساتھ جڑے منصوبے تھے وہ انڈرمائن ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ ضلع مظفر گڑھ میں چوک سرور شہید کو نئی تحصیل کا درجہ دینے کی آج کیبنٹ نے اصولی طور پہ منظوری دی ہے، اور اس حوالے سے لاء ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنی خط لکھے اور ان کو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ دے۔ پاک فوج کے شہداء جو ہمیشہ اپنی جانیں ہمارے کل کو محفوظ بنانے کے لیے نچھاور کرتے ہیں، تو پاک فوج کے شہداء کے لیے آرمی ویلفیئر اسکیم کے تحت چولستان میں 1626 ایکڑ اراضی جو ہے وہ فراہم کرنے کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ انرجی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کرائسس رہا اور آج کل گیس کا کرائسس چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بجلی کی جو ان پلانڈ پروڈکشن ہوئی ہے اس کی بھی قیمت قوم اور ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج ایک اہم ترین پیش رفت انرجی کے معاہدوں کے لیے غیر ملکی کرنسی کے تبادلے کے لیے چائنیز یوان کو ایز اے کرنسی استعمال کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے آپ کے جو بین الاقوامی معاہدے تھے اس میں پیمنٹ کے لیے جو 4 اپرووڈ کرنسیز تھیں اس میں ڈالر تھا، ین تھا اور آپ کا پاؤنڈ اور یورو، تو اب یہ یوان جو چائنیز کرنسی ہے اس کو بھی ان انٹرنیشنل معاہدوں کا حصہ بنانے کا آج کیبنٹ نے باضابطہ اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہم ڈیجیٹل پنجاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ڈیجیٹل پنجاب کے اندر جو ای پے ایپ ہے اس کی ایفیکٹونیس کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ڈاک خانوں کے ذریعے جو موٹر وہیکل ٹیکسوں کی وصولی ہوتی تھی، آج کیبنٹ نے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور آن لائن اور ای پے سسٹم کے تحت ہی یہ اب وصولی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو پنجاب اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس ایکٹ 1958 کے سیکشن 16 میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ انتہائی اہم امینڈمنٹ ہے جو کورٹ کے حکم پہ کی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب کسی کی کوئی پراپرٹی کنفسکیٹ ہوتی تھی تو اس میں لفظ اٹیچ یعنی عملداری کے لیے وہ اٹیچ لفظ استعمال ہوتا تھا، تو اس کی آج کیبنٹ نے محکمہ ایکسائز کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ سیل کا بھی اختیار ان کے پاس اب ہوگا، صرف اٹیچ کا نہیں ہوگا۔ حکومت خیبر پختونخوا کی درخواست پہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب کا ایک گڈ ول جیسچر اور کریڈیبلٹی اور پنجاب کا جو ہے وہ ایک مسلسل انسٹیٹیوشنل بیسڈ جو رول رہا، کے پی کی گورنمنٹ نے پنجاب حکومت کی ان خدمات کو سراہتے ہوئے اس کا دائرہ کار جو ہے کے پی کے تک پھیلانے کا جو ریکویسٹ اور خواہش حکومت پنجاب کو پیش کی تھی، آج کیبنٹ نے اس کی خواہش کو مانتے ہوئے، ان کی ریکویسٹ کو مانتے ہوئے باضابطہ اس کا دائرہ کار کے پی کے تک پھیلانے کی منظوری دے دی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا جو مستقل سیکریٹریٹ ہے اس کا پنجاب سے انہوں نے رائے مانگی تھی، آج کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے کہ اس کا فیڈرل گورنمنٹ میں ایک سیپریٹ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، تو پنجاب نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا۔ راوی اربن اتھارٹی
ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2020 کے جو انتظامی امور ہے اس میں امینڈمنٹس کی منظوری دی گئی ہے. اس کے لیے جو چیئرمین اور سی او کا اختیار ایک کے پاس تھا اس کو ایگزیکٹو کو علیحدہ اور بورڈ کے اختیارات جو ہیں وہ علیحدہ کیے گئے ہیں اور آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دی. راوی اربن اتھارٹی کو جو بقایا قرض کی ادائیگی کا معاملہ تھا 5 ارب کی وہ زمین خرید چکے تھے اور 1 ارب ان کو آج جو ہے وہ جو پینڈنگ تھا اس کو بھی اپنے اوور آل فار دی اپروول آف جو بورڈ ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ان تمام جو ان کے ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے. جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن الیکٹرک پاور ایکٹ 1997 کے ریگولیشن میں ترامیم کا جو معاملہ تھا آج پاور جنریشن پالیسی 2015 میں کیبنٹ نے پنجاب کی طرف سے 2 نمائندوں کے تقرر کا مطالبہ کر دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو صوبوں کو انہوں نے آتھرائز کر دیا تھا کہ صوبے خود جو ہے وہ پاور جنریشن کر سکتے ہیں لیکن اس پورے سٹرکچر کے اندر ہمارے ممبرز موجود نہیں ہوتے تھے تو آج اس کی منظوری دے کے 2 نمائندوں کا پنجاب سے جو ہے وہ تقرر کیا گیا. اس کے علاوہ جو پولیس ریفارمز میں انتہائی اہم قدم جو آج اٹھایا گیا کہ یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ڈی ایس پی اور ایس پیز کی ترقی کے لیے سروس رولز کے اندر جو امینڈمنٹس چاہیے تھی اور کئی سالوں سے ہمارے یہ ایس پی صاحبان اور ڈی ایس پی صاحبان جو ہیں یہ منتظر تھے، سپرنٹینڈنٹس اینڈ ڈی ایس پیز یہ منتظر تھے رولز کے اور وہ رولز نہ بننے کی وجہ سے ان کی پروموشنز ڈیلے ہو رہی تھی. آج کیبنٹ نے ان پولیس ریفارمز کے ذریعے باقاعدہ ان سروس رولز کی منظوری دی ہے اور وہ جو رکا ہوا کام تھا جو ہیومن ریسورس پہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور کوالٹی ہیومن ریسورس کی طرف حکومت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جب کسی کے اندر موٹیویشن نہیں ہوگی، آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو وہ سروس کے اندر پروموشن ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے افسران میں ایک آگے بڑھنے کی جو موٹیویشن انٹینٹ اور ڈیزائر ایگزسٹ کرتی ہے. یہ رولز نہ ہونے کی وجہ سے جو جہاں بیٹھا تھا وہ اسی عمر میں وہاں ریٹائر ہو کے گھر جا رہا تھا تو اس کو اس جذبے کو پروموٹ کرنے کے لیے آج اس کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے. اس کے علاوہ ہر ڈویژن کی سطح پہ جو ہماری اینٹی ٹیررسٹ کورٹس تھی اس کے تحت اس پالیسی کے تحت 2 کورٹس جو ہیں اس کو بند کرنے کا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ایک راولپنڈی میں اور ایک سرگودا میں. پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس برائے ساؤتھ پنجاب کی اصولی منظوری دی گئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساؤتھ میں ہمارا سیکریٹریٹ بن گیا تھا لیکن رولز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے وہ سیکریٹری صاحبان وہاں جو موجود تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے اور عوام کو مشکلات کا سامنا تھا. آج کیبنٹ نے باضابطہ ان کے رولز کی منظوری دی ہے تاکہ وہ سیکریٹریٹ فنکشنل ہو، آپریشنل ہو اور ساؤتھ پنجاب کی عوام جو ہے ان کے مسائل ان کے ڈور سٹیپ پہ حل ہوں. اس کے علاوہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی بنیادی انسانی حقوق میں سر فہرست ہے اور حکومت کی اولین ترجیح ہے. اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دی پنجاب آب پاک اتھارٹی سروس رولز 2020 کی منظوری آج دی گئی ہے اور یہ قانونی جتنے بھی اس کے ساتھ جڑے ایشوز تھے ان کو منسٹری لا کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کو ویٹ کرے اور الٹیمیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرے کیونکہ کوئی رولز موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ اتھارٹی کام نہیں کر پا رہی تھی تو آج اس کے راستے میں بھی جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر دی گئی ہیں.
पंजाब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे, जो धक्के खा रहे थे, जो रुल रहे थे, जो दफातर के अंदर आते थे, लेकिन किसी तरह भी उनके अंदर भी वो मोटिवेशन नहीं थी और कोर्ट्स के अंदर हुकूमत जो है वो अपील में गई थी। ये फैसला किया गया है कि हुकूमत वो 1500 मुलाजमीन जो है उनके हवाले से जो अपील है वो वापस ले और इसका एग्जेक्टिव कमेटी बैठ के फैसला करके इनकी रेगुलराइजेशन के लिए लाएअमल तय करे। इसके अलावा जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014 की शिक 19 के तहत अमलाक की मुंतकिली और मैनेजमेंट के मसवदा कानून की मंजूरी दी गई है, जिसमें हमारे लो कास्ट जो हाउसिंग का मौजूदा हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके तहत ये हमारे एम्प्लॉइज़ जिनको 40,000 से कम तनख्वाह वाला जो तबका है उसको भी बैलेटिंग के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल करने का फ़ैसला किया गया और कैबिनेट ने उनकी मंजूरी दी है। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन के लिए भी चूँकि इससे पहले कोई ना को रूल्स थे उस तरह से, ना को पर्क्स प्रिविलेजेस थी, तो वो बाकायदा आज कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया। एक इंतहाई अहम कदम जो कैबिनेट ने आज उठाया है वो हमारे मतरूका वक्फ इमलाक और डिस्प्लेस्ड पर्सनल लॉज एक्ट 1975 उसके अंदर तरमीम के लिए, चूँकि आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान ने पार्टीशन के बाद ये 1952 में अपना महकमा ख़त्म कर दिया था कि जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए वो पाकिस्तान में आज तक क्लेम लेके फिर रहे हैं और किसी को उसका हक मिल गया और कोई उसके अंदर जो जेलसाजी चल रही है, जो करप्शन चल रही थी, जो हकदार लुटते रहे, उनकी दारसी नहीं थी। इस पंडोरे बॉक्स को हमेशा के लिए बंद करने के लिए आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है एक स्पेशल कमेटी विद टाइमलाइन बनाए और एक टाइमलाइन मीडिया के ज़रिए उसको अनाउंस किया जाए और उसको प्रॉपर जो एडवर्टाइज़ किया जाए ताकि हर कोई जिसके पास वो क्लेम मौजूद है और लेजिटिमेट है, जेन्युइन है, उसको धक्के खाने की ज़रूरत ना पड़े और वंस फॉर ऑल इस इशू को सेटल कर दिया जाए। तो उसके लिए भी आज कमेटी ने एक शफाफियत लाने के लिए इस पूरे के पूरे अमल को पब्लिक फ्रेंडली बनाते हुए जहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी को लाएं वहाँ साथ साथ लोगों की दारसी को भी यकीनी बनाया जाए। तो ये महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से ये कैबिनेट ने जो आज मंजूरी दी है वो स्पेशल कमीशन या कमेटी वो मीडिया से हम अनकरीब शेयर कर देंगे कि कौन लोग हैं और क्या कट लाइन क्या दी है उन्होंने और अल्टीमेटली उसका उस डेड लाइन के साथ जुड़ा रोड मैप क्या है। इसके अलावा इजलास में जो है वो 38वें और 39वां जो हमारे प्रीवियस कैबिनेट मीटिंग्स की कार्रवाई थी उसकी मंजूरी दी गई है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द कैबिनेट ब्राय फाइनेंस एंड डेवलपमेंट उसके 46वें और 47वें इजलास के फ़ैसलों की तौसीक की गई है। स्टैंडिंग कमेटी ब्राय कानूनी अमूर के 40वें, 41वें, 42वें और 43वें इजलास के फ़ैसलों की तौसीक की गई है। आखिर में जो हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक पावर एक्ट था उसके अंदर भी मंजूरी दी गई है, लेकिन साथ चूँकि एक नेपरा की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट को ये हदायत दी गई थी कि सूबों से मेंबर ना लिए जाएं, तो उनकी इस तजवीज़ को आज कैबिनेट ने रद्द किया है कि सूबे जो हैं स्टेक होल्डर हैं और उनका मेंबर नेपरा में बैठना ज़रूरी है। बाकी जो उनकी एज के हवाले से और क्वालिफ़िकेशन के हवाले से शिकें थी उनको मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा जो एक फैसलाबाद में हादसा हुआ, पुलिस गर्दी का शिकार हुआ नौजवान और पुलिस के हाथों एक और आम शहरी जो है वो कत्ल हुआ। वज़ीर आला ने
اس کا نوٹس لیتے ہوئے جو اس سے پہلے رپورٹ طلب کی ہوئی تھی، آج انہوں نے کیبنٹ نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا اور پولیس کے ہاتھوں بڑھتے ہوئے ان واقعات کو، جس میں عام شہری جو ہے وہ پولیس کا لقمہ بن رہے ہیں، اس کے حوالے سے چیف منسٹر نے فی الفور جو ہیں وہ تحقیقات کر کے انکوائری کے بعد وہ متعلقہ جو ایس پی صاحب ہیں جو اس پورے عمل کو دیکھ رہے تھے، ان کے حوالے سے کارروائی کا فیصلہ کیا، اور وہ جو ہی وہ رپورٹ آتی ہے ہم کسی کو بھی کسی انسانی جان کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور کوئی بھی قانون ہاتھ میں لے گا تو وہ قانون جو ہے اپنا راستہ بنائے گا۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ کیا یہ ان علاقوں میں جو ہے وہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے؟ دوسرا، ایس پی کے خلاف جو کیا کوئی ایسی شواہد ملے ہیں فیصل آباد والے کیس میں کہ وہ اپنے بیٹی بھائیوں کی جب کو سپورٹ کر رہا تھا؟ دیکھیں، عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں وہ عوام کی جنگ لڑتے ہیں، اور کیبنٹ میں بیٹھے عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام کو جواب دے ہیں، اور کسی بھی شہری کے کو اس طرح سے اگر قانون کو ہاتھ میں لے کے، جو قانون کے محافظ ہیں وہ اگر خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان کو بھی قانون کے تابع لانا وزیر اعلیٰ اور اس حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جو انہوں نے نشاندہی کی، وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے اپنے احکامات جاری کیے، اور وہ بغیر کسی کو بھی ثبوت کے بغیر ذاتی خواہشات کی بھینٹ نہ ہم چڑھاتے ہیں اور نہ چڑھائیں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے۔ آخر در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد پی ڈی ایم کو یہ احساس ہو گیا کہ اس حکومت کے خلاف احتجاج کا جمہوری طریقہ جو ہے وہ عدم اعتماد ہے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ چونکہ انہیں یہ پتہ تھا کہ اب آپس میں جو ان کا کھچاؤ، کھینچا تانی اور بلاول کے بیان کو سپورٹ کرنے کے لیے زرداری صاحب کو گرجنا پڑا، اور اس بکھری ہوئی اپوزیشن کی بکھری ہوئی سوچ کو اکٹھا کرنے کی جو ناکام کوشش انہوں نے شروع کی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ مایوس ہو چکے ہیں خود، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ ساری تدبیریں جو ہیں وہ الٹی ہو چکی ہیں، تو ان الٹی تدبیروں کو اب سیدھا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے جو پارلیمنٹ سے ہو کے گزرتا ہے۔ پارلیمنٹ سے باہر کی یہ ساری شوقیہ شوٹنگ تھی جو ختم ہوگی، کیونکہ یہ نظریات کے ساتھ تو جڑی نہیں تھی، اور یہ موسم کے ساتھ جڑی تھی، اور یہ بہتر موسم کے منتظر ہیں، کیونکہ نظریات پہ یہ کھڑا احتجاج نہیں تھا، تو لہٰذا دیر آئے درست آئے۔ جو اصل جس طرف ان کو منہ کرنا چاہیے تھا، جہاں عوام کی طاقت کا سرچشمہ وہ پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ سے اگر کوئی یہ جمہوری انداز سے حکومت کو چیلنج کرتے ہیں تو حکومت جمہوری انداز سے ہی ان کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرے گی۔ اچھا میڈم، چونکہ آپ پنجابی بھی سمجھ لیتی ہیں، اور سس کھیر پکان گئی تے نوں نوں کہندی ہے کہ دودھ دے کول گئی، لیکن نوں نوں پتہ نہیں کی ہویا، انہیں ٹک ٹاک بنانا سی، اس میک اپ کرن ٹر گئی تے پچھوں بلی دودھ پی گئی۔ حکومت اپوزیشن تے توڑن وال اپنی توجہ دے رہی ہے۔ 15 تو 20 ایم پی پنجاب اسمبلی کے سامنے آ گئے ہیں، اور جنہوں نے الزام لگایا ہے کہ عثمان بزدار اور ان کے بھائی پیسے پکڑ کر ڈی جی خان میں افسر لگواتے ہیں اور کام کرواتے ہیں، پیسوں کے بغیر وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا، تو آپ کی منزل میں بھی تو یہی کام ہو رہا ہے، تو ان کو ڈانٹ کون پھیرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیم اکرم پلس نے آج جو ہے وہ ایک انتہائی اہم وکٹ جو ہے وہ اڑائی ہے نون لیگ کی، اور ایک ان کے اہم کھلاڑی آج ان سے مل کے
اور اپنی حمایت کا یقین دلائے ہیں، اور یہ وکٹیں لینے کا سلسلہ جو ہے وہ وسیم اکرم پلاس جاری رکھیں گے۔ لیکن جو آپ جو بیانیہ دے رہے ہیں، اس بیانیے کا میری جماعت کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اوپنلی کوئی ایسی بات کی ہو، کوئی تحفظ، یہ الزام تراشی ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ پارٹی سے کسی کی آواز اس طرح سے عثمان بزدار صاحب یا ان کے فیملی کے حوالے سے اٹھی ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں۔ یہ اپوزیشن کا دل پشوری پروگرام ہے، جو وزیر اعلیٰ کو بدنام کرنے کی سازشیں کرنے کا جو ایک روایتی طریقہ ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پنجاب بزنس ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ گورنمنٹ نے جو اپروو کی ہے، نہیں، اس کی کلیئرٹی کر لیں، یہ ہے لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لاہور ڈسٹرکٹ، ناٹ پنجاب۔ لاہور ہاں، ڈسٹرکٹ یہ کس طرح پیرلل چلے گی ایل ڈی اے کے؟ اس کی ڈومین کیا ہوگی؟ کیا یہ کمرشل مارکیٹس کو، کمرشل پلازوں کو لاہور میں یہ اتھارٹی ڈیل کرے گی اور ایل ڈی اے ڈیل نہیں کرے گی؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی جو بات آپ نے کی کہ وہ بزدار صاحب کے حوالے سے پروپیگنڈا ہے، تو پی ٹی آئی کے رکن خواجہ داؤد سلمانی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پر مختلف الزامات عائد کیے۔ پہلی بات جو آپ نے کی ہے، چونکہ ایل ڈی اے کے پاس جو انہوں نے پچھلی حکومت نے دائرہ کار کوئی جا کے شیخو پورے تک پھیلا دیا تھا، ادھر سے قصور تک پھیلا دیا تھا، اور لاہور سنبھالا نہیں جا رہا تھا، تو ریزیڈینشل جو رول تھا ایل ڈی اے کا وہ اتنا زیادہ ایکسپینڈڈ ہو گیا کہ جو کمرشل آپ کا کمپوننٹ تھا وہ نظر انداز ہوا، اور اس کمرشل کمپوننٹ کی وجہ سے جو پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اور اسپیشلی لاہور میں وہ ہیپ ہیزرڈ ڈیولپمنٹ کی بجائے ایک آرگنائزڈ ورٹیکل ہائی رائز بلڈنگ بنے، اور لاہور جو ہے وہ پنجاب کا اکنامک ہب بنے، جس طرح کراچی سندھ کا اور پورے پاکستان کا اکنامک ہب ہے۔ تو 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے اس کا اکنامک جو ہب ہے وہ لاہور بننے جا رہا ہے، تو اس کو ایک اسپیشل اونرشپ کی ضرورت ہے، اس کو ایک اسپیشل توجہ کی ضرورت ہے، اور ایک اسپیشل حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تو ان کی اس ضرورت کو ایڈریس کرنے کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت یہ ون ونڈو آپریشن، جس میں ہولی سولی کمرشل ایکٹیویٹی کو فوکس کرنے کا یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے اس اتھارٹی کو۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ جمہوریت ہے اور پی ٹی آئی میں بہت زیادہ جمہوریت ہے اور حد سے زیادہ جمہوریت ہے، تو وہاں پہ ہر شخص جو ہے، کسی کو اگر درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتی کی چٹ نہیں ملی تو وہ ناراض ہوگا، کسی کو کسی سڑک کا فنڈ نہیں ملا تو وہ ناراض ہے۔ تو یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ ہماری پارٹی میں بھی اگر کوئی کھڑے ہو کے اپنی قیادت پہ تنقید کرتا ہے تو یہ ریاست مدینہ میں ہی ہو سکتا تھا، اور باقی آمریت میں ذلِ سبحانی کے دور میں کسی ایم پی اے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ شاہی خاندان کے حوالے سے کچھ بولے، تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقی تبدیلی آ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ سینٹ الیکشن آ رہے ہیں، تو پنجاب سے کتنی سیٹیں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، یا آپ کو امید ہے کہ جیت جائے گی؟ سیکنڈلی ایک یہ بھی خبر ہے کہ مسلم لیگ کاف کو آپ نے ایک سیٹ جو ہے وہ الائی ہونے کے ناطے وہ دے دی ہے۔ بالکل جی، وزیر اعظم پاکستان کا یہ آلریڈی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور پی ایم ایل کاف چونکہ ہماری اتحادی ہے تو ان کی ایک سیٹ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اس کو انہوں نے گو ہیڈ دیا ہے، لیکن باقی سیٹوں کا فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ
जो हमारे टारगेटेड सीट्स हैं उनसे ज़्यादा का टारगेट फिक्स करके बैठे हैं और हमें ये यकीन है कि जो इस वक्त अपोजिशन की सफ़ों में इज़्तिराब है, जो अपोजिशन की सफ़ों में भूचाल है और जो अपोजिशन के MPA अपनी जमातों के अंदर अपनी पॉलिसीज़ उनकी उन पार्टीज़ की उनसे तंग है तो वो हुकूमत के कैंडिडेट्स को वोट डालेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं जब सेनेट की बाज़ाब्ता क़यादत की सतह पे मीटिंग होगी उसमें ये तरजीहात तय होंगी, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैम ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन अब करीब हैं, ये हम ख्याल ग्रुप जो 20 अरकान का ग्रुप है इससे पहले भी ये नाराज़ हुए थे और 20 लोग अलग होकर अपने कॉर्नर मीटिंग्स भी करते हैं। इनके मुतालबात हैं जहाँ पर दूसरी जो विकेट्स उड़ाई जा रही हैं, नून लीग से राब्ते किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ इत्तेहादियों को सीट के हवाले से एडजस्टमेंट की बात की जा रही है, तो इनको कौन रोकेगा? अगर ये आखिरी दिन आपके हाथ से निकल जाते हैं तो सेनेट की एक नहीं 2 सीट्स भी हाथ से निकल सकती हैं। ये हमारे घर के यानी उस पूरे के पूरे जो कैनवस है उसके अंदर के परिंदे हैं और ये अपने घर के पिंजरे से निकल के नहीं, ये लकी कबूतर पता है ना, तो वो जहाँ जहाँ जाएगा आना उसने, तो ये वो है, ये कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, वो आवाम के नुमाइंदे हैं, अगर वो समझते हैं कि कहीं पे उनकी हक तलफी हुई है तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को सुनना और उनके जायज़ मुतालबात को मानना हमारी ज़िम्मेदारी है और रूठे हुओं को मनाना वैसे भी सुनते नबी है और हमें उसे मनाना चाहिए और मनाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ ये कह रही हैं कि इस्तीफ़े जो हैं वो मुनासिब वक़्त में दिए जाएंगे और दबाव में नहीं आएंगे, और दूसरा बिलावल जो है उसके बयानात से हुकूमत काफ़ी खुश नज़र आ रही है गुज़रा, तो जो नून लीग है उनके तहफ़्फ़ुज़ात में कोई डील तो नहीं होगी पीपल्स पार्टी से? पहली बात तो ये है कि मरियम हालत सदमे में है और दुख को और ज़्यादा दुखी करना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि खोखर बरादरान के ख़िलाफ़ होने वाले उस ऑपरेशन पे उनकी जो जिस अंदाज से लंदन तक चीखें सुनाई दी हैं वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि ATM के साथ जुड़े जो अकाउंट्स की तारें थी वो हिली हैं और उन तारों का जो म्यूज़िक है वो जब बजा है तो अल्टीमेटली वो मरियम नवाज़ के सीने पे बड़ा एक बोझ बन के गिरा है। तो वो जो गिर रहे थे वहाँ नाजायज़ काबज़ीन के छतें और दीवारें, तो वो समझे कि वो शरीफ ख़ानदान के मफादात गिर रहे थे, वो पाउंड्स गिर रहे थे, वो महंगे तोहफ़े गिर रहे थे और वो अल्टीमेटली वो पुत्र जमूरे गिर रहे थे, क्योंकि वो पुत्र जमूरे थे खोखर बरादरान शरीफ ख़ानदान के। तो ये जो सोच है कि अगर आप अपनी छतरी के नीचे गैर कानूनी अमल की हौसला अफजाई करें और उन कमाऊ पुत्रों को छुट्टी दें कि आप सरकार की अराज़ी को नाना जी की दुकान समझ के हथिया लें और फिर उसके बाद आइनी और कानूनी कार्रवाई के बाद आप तस्वे बहाएँ, आप मगरमच्छ के आंसू बहाएँ और आप उनसे इज़हारे हमदर्दी करें, बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हों, तौबा करें, लोगों से माफ़ी मांगें कि ये हमने सरकार के वसाइल, अवाम के वसाइल अपने हवारियों और दरबारियों में तकसीम किए और आंखें बंद की और इंक्रोचमेंट कराई और उस पर शर्मिंदा होने की बजाय वो वावेला मचा रही हैं। जहाँ तक पर्ची वाले शहज़ादे की आप बात कर रहे हैं, तो वो पर्ची वाले शहज़ादे जो हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि उनकी जान जो है वो सिंध हुकूमत के अंदर है। तो वो सियासी जो सांसें हैं, जितनी देर तक सिंध हुकूमत आइनी और कानूनी तौर पे मौजूद है, बिलावल भुट्टो और जरदारी ख़ानदान की सांसें सियासी जो है वो उस असम्बली के साथ जुड़ी हैं, उस हुकूमत के साथ जुड़ी हैं। तो लिहाजा वो जिस तरह जिन की जान तोते में होती है, इसी तरह इनकी सियासी जान जो है उस असम्बली और उस हुकूमत में है। तो ये कभी भी उसको नहीं छोड़ेंगे, हमें पता है।
اور باقی یہ ان کو بیوقوف بنانے کی ریسیپیز ہیں PDM کو، جو زرداری صاحب مرحلہ وار اور قسط وار پوڑیاں ان کو دیتے رہیں گے اور ان کا علاج وہ ان پوڑیوں سے کریں گے، لیکن حکومت کو قطعاً کوئی دشواری اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دیسو ڈیسو پر سندھ نہ ڈیسو، مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو، تو یہ جو ان کی سوچ ہے سندھ سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ پنجاب میں آپ کو پتہ ہی ہے ہر حلقے میں کیا شروع ہوا ان کا، اور اب AJK کا الیکشن اگلا وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، اور پنجاب ہو، AJK ہو، KPK ہو، بلوچستان ہو، اب صرف ان کے پاس ایک ہی ہے در جو سندھ ہے، اس کو بھی آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ زیادتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سندھ کے اندر کھلا در جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی سانسوں کے ساتھ جڑا ہے، جس کو وہ بند نہیں ہونے دے گی۔ بہت شکریہ۔